اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری گفتگو احکام کے حوالے سے ہو رہی ہے اور آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے مطہرات کے سلسلے سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ نے تمہارے واسطے پانی نازل کیا ہے، آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ تم کو وہ پاک کرے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے رجز اور پلیدگی کو دور کر سکے۔ اگر کوئی نجس چیز ہے یا کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو نجس چیز کو پاک کرنے کے چند راستے ہیں جنہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ چند چیزیں ہیں جو نجس چیز کو پاک کرتی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک نجس چیز کو کتنی طرح سے اور کیسے پاک کیا جاتا ہے، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر نجس چیز پاک ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہر نجس چیز کو تمام نجس چیز پاک ہو سکتی ہیں۔ پھر کیا کیا چیزیں پاک کرتی ہیں؟ مطہرات کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک کرنے والی چیزیں۔ جو چیزیں نجس چیز کو پاک کرتی ہیں وہ 10 ہیں۔ ایک پانی، دوسرے زمین، تیسرے سورج، چوتھی چیز ہے استحالہ، پانچویں چیز انتقال، چھٹی چیز اسلام، ساتویں چیز طبعیت عرض کروں گا، آٹھویں بات یہ ہے نجاست کا زائل ہو جانا اور دور ہو جانا، نویں چیز اگر ایک جانور نجاست خوار ہے تو نجاست خوار حیوان کا استبراء، یہ بھی پاک کرنے والی شے ہے، اور مسلمان انسان کا غائب ہو جانا۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کو مطہرات کہا جاتا ہے، پاک کرنے والی چیزیں۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو نجس چیز کو پاک کرتی ہے وہ ہے پانی۔ پانی بہت ساری نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، یعنی پانی ہر نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ہاں پانی بہت ساری نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ البتہ پانی کی کئی قسمیں ہیں جسے پہچاننا ضروری ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، پانی یا مضاف ہے یا مطلق ہے۔ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ پانی یا مضاف ہے، 2 طرح کا پانی ہوتا ہے، یا مضاف ہے یا مطلق ہے۔ پھر مطلق پانی 4 طرح کا ہوگا، یا کنویں کا پانی ہے، جاری پانی ہے، بارش کا پانی ہے، آب راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ ٹھہرا ہوا جو پانی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ کر بھر ہے یا قلیل ہے۔ ایک ایک بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ کے لیے کہتا ہوں، پانی 2 طرح کا، پانی یا مضاف ہے یا مطلق ہے۔ مطلق پانی 4 طرح کا ہے، کنویں کا پانی، جاری پانی، بارش کا پانی، ٹھہرا ہوا پانی۔ یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے یہ بھی 2 طرح کا ہے، یا قلیل ہے یا کر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مضاف پانی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آب مضاف کسے کہتے ہیں؟ آب مضاف کی 2 ڈیفینیشن ہے۔ پہلی ڈیفینیشن یعنی 2 طرح کا اگر پانی ہے تو اسے آب مضاف کہا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پانی جس کو کسی دوسری چیز سے نچوڑا گیا ہو، مثال کے طور پر
جیسے سیب ہے اس کا جوس نکال لیا جائے، تربوز سے اس کا رس نکال لیا جائے، گنے کا رس نکال لیا جائے، انگور کا جوس، یہ سب کے سب آب مضاف ہیں۔ کیوڑا یہ بھی آب مضاف ہے۔ بس آب مضاف کی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ پانی جس کو کسی دوسری چیز سے نچوڑا گیا ہو، جیسے سنترے کا رس ہے، موسمی کا جوس ہے، سیب کا جوس ہے، انگور کا جوس ہے، تربوز کا جوس ہے اور گنے کا رس، یہ ساری چیزیں آب مضاف ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ پھر اس کو پانی نہ کہا جا سکے۔ مثال دوں آپ کو، جیسے ہم ماہ مبارک رمضان میں شربت بناتے ہیں تو شربت میں شکر ملاتے ہیں، البتہ جیسا شربت بنائے انسان، اور شکر ہے، پانی ہے، لیموں ہے، اس سے شربت بنتا ہے۔ اس کو اب آپ مطلق پانی نہیں کہہ سکتے، اس پانی کو بھی مضاف پانی کہا جائے گا، شربت۔ بس مضاف کی دو ڈیفینیشن ہوئی، پہلی یہ کہ وہ پانی جس کو کسی دوسری چیز سے نچوڑا گیا ہو، یہ جیسے جتنے بھی جوس وغیرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ پھر اسے پانی نہ کہا جائے، جیسے شربت ہے۔ یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنک ہیں، پیپسی وغیرہ، کوکا کولا وغیرہ، یہ سب مضاف ہیں، ان کو آب مضاف کہا جاتا ہے۔ بس مضاف پانی کی دو ڈیفینیشن، وہ پانی جس کو کسی دوسری چیز سے نچوڑا گیا ہو، یا پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ پھر اس کو پانی نہ کہا جائے، جیسے شربت اور کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ آب مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو مضاف نہ ہو اسے آب مطلق کہا جاتا ہے۔ مضاف پانی کا حکم کیا ہے؟ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ مضاف پانی کبھی بھی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا ہے، یعنی اگر میرے ہاتھ کے اوپر خون لگا ہو اور میرے ایک ہاتھ میں ایک گلاس شربت ہو، تو کیا اس ایک گلاس شربت کے ذریعے سے یہ خون یعنی میرا ہاتھ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے۔ ممکن ہے کہ میں شربت ڈالوں اور خون دور ہو جائے، یعنی ہاتھ صاف ہو جائے، لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مضاف پانی کبھی بھی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا ہے۔ میں چاہوں کہ کولڈ ڈرنک کے ذریعے سے، پیپسی کے ذریعے سے، شربت کے ذریعے سے، کیوڑے کے ذریعے سے کسی چیز کو، نجس چیز کو پاک کر لوں، میرا ہاتھ نجس، اسے دھل لوں، پاک ہو جائے، نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضاف پانی چاہے جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے، اور نجاست چاہے کتنی ہی کم نہ ہو، چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، بس مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضاف پانی نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے۔ مضاف پانی چاہے بہت زیادہ ہو اور نجاست کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں نے بڑے سے دیگ میں شربت بنایا، آپ سمجھیے کہ ایک ایسا ظرف اور ایسا برتن ہے جس میں 50 کلو 60 لیٹر سے زیادہ پانی ہے، اور میں نے 60 لیٹر پانی میں شربت بنایا، اور جب میں بنا رہا تھا تو اتفاق سے میری انگلی کٹ جائے اور انگلی سے ایک قطرہ خون اس 60 لیٹر پانی یعنی جو شربت ہے اس میں گر جائے، پورا شربت نجس ہو جائے گا۔ یا جو یہ کولڈ ڈرنک کے فیکٹریاں ہوتی ہیں، اگر اس میں
ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چونکہ سب کا سب مضاف ہے تو سارا کا سارا نجس ہو جائے گا۔ پہلی چیز، مضاف پانی سے کسی بھی نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا اور وہ نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ مضاف پانی چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تھوڑی سی نجاست کی وجہ سے مضاف نجس ہو جاتا ہے۔ رنگ و بو اور مزہ کو بدلنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 1 کنٹل مضاف پانی ہو، شربت ہو، اس میں 1 قطرہ خون کا گر جائے تو نجس ہو جائے گا۔ تیسری بات، کیا مضاف پانی کے ذریعے سے وضو کر سکتا ہوں؟ میں شربت کے ذریعے سے وضو کر سکتا ہوں، یا جو پیپسی ہے اس کے ذریعے سے وضو کر سکتا ہوں؟ کیا غسل کر سکتا ہوں؟ غسل اور وضو بھی آب مضاف سے صحیح نہیں ہے۔ یہ مضاف کا 3 حکم ہوا۔ مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ دوسری بات، مضاف کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تھوڑی سی اگر نجاست مل جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مضاف پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ مضاف کا حکم ہوا۔ ہم نے اب تک پڑھا کہ پانی کی 2 قسمیں، ایک مضاف، 2 مطلق، اور مطلق کی 4 صورتیں تھیں: کنویں کا پانی، بارش کا پانی، جاری پانی اور ٹھہرا ہوا پانی۔ پھر ہم نے کہا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی 2 صورت ہیں، یا وہ کر ہے، قلیل ہے۔ پھر مضاف کی ڈیفینیشن بتائی، مضاف کا احکام بتائے۔ مضاف کے 3 احکام: نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، مضاف اگر بہت زیادہ ہو اور نجس چیز کوئی اس میں 1 قطرہ بھی نجاست کا گر جائے تو سارا کا سارا مضاف نجس ہو جائے گا، رنگ و بو و مزہ کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آب مضاف کے ذریعے سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آئیں گے مطلق پانی کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا مطلق پانی 4 طرح کا ہوتا ہے۔ کنویں کا پانی مطلق ہے، جاری پانی مطلق ہے، بارش کا پانی مطلق ہے، ٹھہرا ہوا پانی، یہ جو ہمارے گھروں میں پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں جس میں پانی رکا ہوتا ہے، چاہے وہ 500 لیٹر کی ٹنکی ہو یا 1000 لیٹر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، یہ جو پانی ہماری ٹنکی میں ہے یہ کون سا پانی ہے؟ یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، اسے راکد کہتے ہیں، آب راکد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کی 2 صورتیں، یا آسمان سے پانی برستا ہے یا زمین سے نکلتا ہے، یا تیسری صورت، 3 ہی صورت ہے، یا تو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی برستا ہے، یا پانی زمین سے نکلتا ہے، اور تیسری صورت ہے نہ آسمان سے آتا ہے نہ زمین سے نکلتا ہے۔ یہ 3 صورتیں پانی کی ہیں۔ اگر پانی آسمان سے برس رہا ہے تو اسے بارش کا پانی کہا جاتا ہے، اور اگر پانی زمین سے ابل رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب پانی زمین سے ابلتا ہے تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ پانی گڈھا بنا لیتا ہے اور پھر اس کے باہر نہیں جاتا ہے، یعنی زمین کے اوپر پھیلتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کنویں کا پانی۔ اگر پانی زمین سے نکلے اور پھر ابل کر بہے نہ تو اسے کہتے ہیں کنویں کا پانی۔ لیکن اگر پانی زمین سے پھوٹ کے نکل رہا ہو اور پھر بہنے لگے تو اسے کہتے ہیں جاری پانی۔ جاری پانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی تو پانی بہہ رہا ہو اسے جاری کہتے ہیں، اور نہ ہی جاری پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا نل کھولا اور پانی بہنے لگے، اس کو بہنے کا معنی نہیں ہے جاری پانی۔ جاری پانی فقہ کی ایک زبان ہے، ایک اصطلاح ہے، اس میں ہر پانی کو جاری پانی نہیں کہتے کہ اب مثلاً بارش ہو رہی ہو اور پانی تیزی سے بہہ رہا ہو تو ہم کہیں کہ یہ جاری پانی، ہرگز اسے جاری پانی نہیں کہتے۔ بس آپ غور کریے، بارش کا پانی وہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہو، آسمان سے آ رہا ہو، بارش کا پانی اسے بارش کا پانی کہتے ہیں جو آسمان سے برسے۔ جو پانی زمین سے ابل کر نکل رہا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہیں ٹھہرا ہوا ہے بہہ نہیں رہا ہے، اسے کنویں کا پانی کہتے ہیں، اور اگر زمین سے ابل کے بہنے لگے جیسے چشمہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جاری پانی۔
بس جب بھی ہم جاری پانی کہیں اس سے ہماری مراد چشمے کا پانی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ پانی آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے ابل رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو پانی ہماری ٹنکی میں رکھا ہوا ہے وہ نہ بارش کا ہے نہ ابھی زمین سے ابل رہا ہے، ہم نے اسے جمع کر رکھا، اس پانی کو راکد پانی کہا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پانی کی 3 صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو آسمان مطلق پانی کی، یا آسمان سے برس رہا ہوتا ہے بارش کا پانی، یا زمین سے ابلتا ہے۔ اگر زمین سے ابلے تو اس کی 2 صورتیں، یا تو ابل رہا ہے اور رکا ہوا اپنی جگہ کے اوپر، اسے کنویں کا پانی کہیں گے، اور اگر ابلنے کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے تو اسے جاری پانی کہتے ہیں، گویا چشمے کا پانی جاری پانی کہا جائے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ پانی نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے اور نہ زمین سے ابل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں راکد پانی، جیسے ہماری ٹنکیوں میں رکھا ہوا پانی، جمع کیا ہوا پانی ہوتا ہے۔ یہ راکد پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو کر ہے یا قلیل ہے۔ اس پہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو ہمارے گھر کی ٹنکیوں میں پانی ہے اس کو راکد کہتے ہیں، اور یہ راکد پانی 2 طرح کا ہوگا، یا کر ہے یا قلیل ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ کر کتنے پانی کو کہتے ہیں؟ اس پہ غور کریے گا اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس پانی کو کر بھر پانی کہا جائے گا اور کس کو قلیل پانی کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں کلو گرام میں آپ کو بتاؤں، تقریباً اگر 400 کلو گرام، تھوڑا سا میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں، وگرنہ اس کی مقدار ہے 378 کلو گرام، یعنی آپ لے 400 کلو گرام اگر پانی ہے ہماری ٹنکی میں، یہ جو 500 لیٹر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، اگر اس میں 400 لیٹر پانی ہے تو وہ کر بھر کہا جائے گا، اور اگر 400 سے یعنی کر بھر پانی سے اگر کم ہے نا تو اس پانی کو قلیل کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سے کل کوئی پوچھے کہ کر پانی کس پانی کو کہا جاتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اگر 400 لیٹر پانی ہے تو اس پانی کو 1 کر پانی کہا جائے گا۔ قلیل کسے کہتے ہیں؟ جو کر سے کم ہو، یعنی اگر پانی 400 لیٹر سے کم ہو تو اسے کہا جائے گا قر۔ معاف کریے گا، اگر پانی 400 لیٹر کے برابر ہے تو اسے کہتے ہیں کر، اور اگر 400 لیٹر سے کم ہے تو اس پانی کو قلیل کہا جائے گا۔ خوب، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کر اور قلیل پانی میں کیا فرق ہے؟ کر اور قلیل پانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر ایک ایسا پانی ہے، دیکھیں کر کی جو حقیقی مقدار ہے وہ 378 کلو گرام ہے، اس میں بھی ایک ہلکے سے فرق کے ساتھ، یعنی 378 کلو گرام کر ہے۔ اب اگر پانی 378 کلو گرام سے کم ہو رہا ہے تو اسے کہیں گے قلیل، لیکن 378 کلو گرام سے اوپر ہے تو اسے کہا جاتا ہے کر۔ دونوں کا حکم کیا ہے؟ قلیل پانی کا حکم یہ ہے کہ، مثال دو میں آپ کے پاس، میرے پاس ایک ٹب ہے جس میں 200 لیٹر پانی آ جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا 200 لیٹر پانی کر ہے یا قلیل ہے؟ آپ بالکل کہیں گے کہ قلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 378 لیٹر ہو پانی، تقریباً 400 لیٹر، تو اسے کر کہتے ہیں۔ اب اگر 350 لیٹر ہو تب بھی قلیل ہے، 300 لیٹر ہو تب بھی قلیل ہے، 370 لیٹر ہو تب بھی قلیل ہے۔ تو کر اور قلیل کا کیا فرق ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ اگر پانی قلیل ہے، مثال کے طور پر ٹب میں 200 لیٹر پانی ہے، اس میں 1 قطرہ خون گر جائے یا کوئی دوسری نجاست گر جائے، تو نجاست کے گرتے ہی پورا پانی 200 لیٹر، ولو یہ کہ یہ آب مطلق ہے، 200 لیٹر نجس ہو جائے گا، سب کا سب نجس ہو جائے گا۔ یہ ہوا قلیل پانی۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ قلیل پانی کا اگر کوئی حکم پوچھے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ نجاست کے ملتے ہی فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن کر کس کو کہتے ہیں اور کر کا کیا حکم ہے؟
اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کُر پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کُر میں نجاست پڑتی ہے تو اس نجاست کی وجہ سے، کُر پانی صرف نجاست کے پڑ جانے سے نجس نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ میں مثال دوں، میری 500 لیٹر کی ٹنکی ہے، اب اس 500 لیٹر کی ٹنکی میں کوئی نجاست گر جائے، تو وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوگی، اور پانی نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، اس کا بو یا اس کا مزہ بدل جائے۔ رنگ و بو اور مزہ میں سے جب تک کوئی ایک نہ بدلے، صرف نجاست کے پڑنے سے نجس نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر 400 لیٹر میرے ٹنکی میں تھے اور اس میں بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے اسی خون ہی کے ایک قطرہ خون گر جائے، تو ایک قطرہ خون گرنے سے نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ بو بدلے گا، نجس نہیں ہوگا۔ نجس تب ہوگا کُر بھر پانی جب کہ اس میں نجاست کی وجہ سے رنگ و بو اور مزہ نہ بدل جائے۔ خوب، اب اتنی بات جب آپ کو کہہ دیا تو یہ جو کُر ہے، جاری پانی، یہ جو چشمے کا بھی پانی ہے، اس کا بھی اسی کُر کا حکم ہے، اور کنویں کا پانی اور بارش کا پانی، ان سب کا ایک حکم ہوگا۔ کس کا؟ کُر کا ایک، جاری پانی یعنی چشمے کا دو، کنویں کا پانی اور بارش کا پانی، ان سب کا حکم ایک ہوا۔ یعنی نجاست اگر ان میں ملتی ہے تو صرف نجاست کے پڑ جانے سے یہ نجس نہیں ہوں گے، جب تک کہ رنگ و بو اور مزہ نہ بدل جائے اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، لیکن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کروں، پانی یا مضاف ہے یا مطلق۔ مضاف جس کو کسی دوسری چیز سے نچوڑا گیا ہو، جیسے گنے کا رس ہے، جس طریقے سے سیب، سنترے، انگور کے جوس ہیں، یا پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی زیادہ ملا دی گئی ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکا، جیسے شربت اور کولڈ ڈرنک ہے۔ مضاف کا حکم یہ تھا، 3 تھا۔ مضاف نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ایک بات۔ مضاف چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، نجاست کے پڑنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے، چاہے نجاست بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ مضاف پانی کے ذریعے سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم آئے آب مطلق پہ، تو کہا آب مطلق 3 طرح کا ہے، یا تو پانی آسمان سے برس رہا ہے، یا زمین سے ابل رہا ہے، یا نہ آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے ابل رہا ہے۔ اگر پانی آسمان سے برس رہا ہو تو اسے بارش کا پانی کہتے ہیں، زمین سے ابل رہا ہو تو اس کی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو ابلنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اسے کنویں کا پانی کہیں گے، یا ابل رہا ہے اور بہہ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں جاری پانی۔ چشمے کا پانی جاری پانی کہا جائے گا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نہ پانی آسمان سے برس رہا ہے نہ ہی زمین سے ابل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں راکد پانی۔ راکد پانی کی 2 صورتیں، یہ جو ٹھہرا ہوا ہماری ٹنکی میں پانی یا کُر بھر ہے یا قلیل ہے۔ کُر کسے کہتے ہیں؟ جس کی مقدار 378 لیٹر ہو، یعنی تقریباً 400 لیٹر ہو تو کُر ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو قلیل ہے۔ قلیل کا حکم کیا؟ اگر پانی قلیل ہے تو نجاست کے پڑنے سے فوراً نجس ہو جائے گا، چاہے رنگ و بو و مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ لیکن اگر پانی کُر بھر ہے اور اس میں کوئی بھی نجاست پڑ جاتی ہے تو جب تک رنگ و بو اور مزہ میں سے کوئی ایک نہ بدل جائے، وہ بھی نجاست کی وجہ سے، اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں نجاست کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر میرے گھر کی جو ٹنکی ہے وہ 500 لیٹر کی ہے، اور میں حلوہ بنا رہا تھا۔ حلوہ بنانے کے لیے میں نے شیرہ تیار کیا شکر کا، اور اس شیرے کے اندر اچھا خاصا شیرہ تھا، ایک قطرہ خون گر گیا۔ خوب، آپ یہ بتائیے شیرہ مضاف ہے یا مطلق ہے؟ مضاف ہے۔
खूब पूरा शीरा नजीस हो गया। अब इस शीरे को उठाकर अपने 500 लीटर की टंकी में डाल दिया, मगर उसमें एक कतरा खून था, पता न चला, तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा या नहीं होगा? खूब मज़ा बदल गया पानी का। लेकिन सवाल ये है कि मज़ा निजासत की वजह से बदला है या शक्कर की वजह से, शीरे की वजह से बदला है? यकीनन निजासत की वजह से नहीं बदला है, शीरे की वजह से बदला है। अब आप ये बताइए, पानी नजिस रहेगा या पाक रहेगा? यहाँ पानी पाक रहेगा। क्यों? इसलिए कि कुर भर पानी के नजिस होने की शर्त यह है कि पानी का जो रंग है या बू है या मज़ा है वो निजासत की वजह से बदले, ना ये कि दूसरी चीज़ की वजह से बदले। इंशाअल्लाह इतनी बात आपके लिए यकीनन वाज़े होगी। अब सवाल ये है कि ये तो पानी हो गए, अब हम पानी के ज़रिए से नजिस चीज़ को कैसे पाक करें? पानी के ज़रिए से अब बहस ये है कि हम आब मुज़ाफ़ के ज़रिए से तो किसी नजिस को पाक कर ही नहीं सकते, लिहाजा आब मुतलक में भी हमारे पास 4 पानी हो गए। एक पानी ये हुआ आब मुतलक का कुएं का पानी, दूसरा जारी पानी, बारिश का पानी, तीसरा राकिद पानी, ये जो हमारे टंकियों में होता है। और फिर राकिद पानी भी 2 तरह का हो गया, या तो कलील है या कुर है। अब एक सवाल ये है कि पानी के ज़रिए से यानी आब मुतलक के ज़रिए से नजिस चीज़ को कैसे पाक किया जाता है? गौर से सुनने की ज़रूरत है। जो हमारे पास नजिस चीज़ है ना, वो नजिस चीज़ 2 तरह की है, या बर्तन है या गैर बर्तन है। सुनेंगे, जो चीज़ हमारी नजीस हुई है, एक मर्तबा बर्तन नजीस है जिसमें हम खाना पकाते हैं, खाते पीते हैं, बर्तन नजीस हुआ है। एक मर्तबा बर्तन के अलावा कोई दूसरी चीज़ नजीस हो जाए, मसलन लिबास नजीस हो जाए। खूब, तो कैसे पाक किया जाएगा? सबसे पहले बर्तन को पाक करने का तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। अगर बर्तन नजीस हो जाए तो 2 सूरत है। हमारे पास जो टंकी है, टंकी 1000 लीटर की है। अब इसको जब हम नल खोलते हैं तो इस नल से आने वाला पानी ये कुर है या कुर नहीं है? क्योंकि टंकी 1000 लीटर की है, उसमें 1000 लीटर पानी होता है, तो ये हमारा जो पानी नीचे आ रहा है ये कुर कहा जाएगा। ये कुर पानी है, 400 से ज़्यादा पानी है, तो हम एक मर्तबा नजिस बर्तन को कुर से धुलते हैं। ये एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि हम नजिस बर्तन को आब कलील से, मिसाल के तौर पर हमारे पास बाल्टी है और एक मग है, बाल्टी में पानी रखे हुए हैं, 10 लीटर आएगा, 20 लीटर आएगा, ये जो बाल्टी, और इस बाल्टी से निकाल कर हम अपने बर्तन को धुल रहे हैं। या हमारे पास 300 लीटर की टंकी है जिसमें कलील है पानी, तो अगर हम बर्तन को धुल रहे हैं तो या तो कुर पानी से धुलते हैं नजिस बर्तन, या कलील पानी से। अगर कुर भर पानी से नजिस बर्तन धुला जाए तो एक मर्तबा धुल लेना काफ़ी है। यानी बर्तन हमारा नजिस था, कुर से धुल रहे हैं, एक मर्तबा धुल देंगे, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर कलील पानी से बर्तन को धुल रहे हैं तो 3 मर्तबा धुलना होगा। कितनी मर्तबा धुलना होगा? 3 मर्तबा। बस बर्तन के पाक करने का तरीक़ा, अगर बर्तन नजिस हो जाता है तो कुर से, अगर उसे कुर भर पानी से पाक किया जाए तो 1 मर्तबा धुल लेना काफ़ी है, और अगर कलील पानी से धुला जाए तो 3 मर्तबा धुलना होगा। अलबत्ता एक दूसरी चीज़ है यहाँ के ऊपर, मिसाल के ऊपर, अगर एक बर्तन ऐसा है जिससे कुत्ते ने पानी पी लिया हो, कुत्ते ने पानी पी लिया हो, या कुत्ते ने अपनी ज़बान से उस बर्तन को चाट लिया हो, इस बर्तन को अगर हम कुर भर पानी से धुलना चाहें तो क्या करना होगा? यानी हमारा एक बर्तन है, कुत्ते ने आकर उस बर्तन से पानी पी लिया या बर्तन को अपनी ज़बान से चाट लिया, इसे हम पाक करना चाहते हैं कुर भर पानी से, तो कहा गया कि अगर आप इसे पाक करना चाहते हैं तो
ضروری ہے اس بات کے کہ پہلے آپ مٹی کے ذریعے سے برتن کو مانجیں اور اس کے بعد 2 مرتبہ دھل لیں، 2 مرتبہ دھل لیں۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی برتن سے سور نے کھا لیا ہو یا چاٹ لیا اس میں تو مٹی سے مانجنے کے بعد 7 مرتبہ دھلنا ہوگا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بآب کر نیز بنابر احتیاط 7 مرتبہ باید شستے شود، یعنی اگر کسی انسان نے 7 یعنی کسی برتن سے سور نے کھا لیا ہو یا چاٹ لیا ہو تو کر سے بھی 7 مرتبہ دھلنا ہوگا۔ اور وہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر کتے نے چاٹا ہے، کتے نے چاٹ لیا ہے یا کتے نے اس سے کھایا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے مٹی سے مانجے گا اور اس کے بعد 2 مرتبہ پانی کے ذریعے سے دھل لے گا۔ اب یہ جو بات کہی ہے پانی سے دھل لے گا، ان کی عبارت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کر سے بھی 2 مرتبہ دھلے اور قلیل پانی سے بھی 2 مرتبہ دھل لے گا۔ لیکن اگر برتن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نجس ہو گئی ہے، مثال کے طور پر لباس نجس ہو گیا، تو اس کی بھی 2 صورتیں، یا تو پیشاب کے ذریعے سے نجس ہے یا پیشاب کے علاوہ کسی دوسری نجاست سے نجس ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر برتن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نجس ہوئی ہے اور پیشاب کے ذریعے نجس ہوئی ہے تو آب کر سے 1 مرتبہ اور آب قلیل سے 2 مرتبہ دھلے گا۔ یعنی اگر لباس ہے اور پیشاب کے ذریعے سے نجس ہے تو آب کر سے 1 مرتبہ اور آب قلیل سے 2 مرتبہ دھلے گا۔ لیکن اگر لباس پیشاب کے علاوہ کسی دوسری، مثال کے طور پر بچے نے پخانہ کر دیا اس کے ذریعے سے، تو کہتے یہ ہیں کہ آب کر سے بھی 1 مرتبہ دھل لے گا اور آب قلیل سے بھی 1 مرتبہ دھل لے گا۔ البتہ دھلنے کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے نجاست کو دور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دھلا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو 1 منٹ میں خلاصتاً عرض کروں، نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن ہے اور برتن نجس ہو جائے تو آب کر سے 1 مرتبہ، آب قلیل سے 3 مرتبہ، اور اگر برتن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نجس ہوتی ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا پیشاب کے ذریعے سے نجس ہوئی ہے، اگر میرا لباس پیشاب کے ذریعے سے نجس ہو جائے تو کر سے 1 مرتبہ دھلا جائے گا اور قلیل پانی سے 2 مرتبہ۔ لیکن اگر پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نجس، مثلاً میرے لباس پہ خون گر جاتا ہے تو خون کو ہٹانے کے بعد کہتے ہیں کر سے بھی 1 مرتبہ دھل لیا جائے تو کافی ہوگا اور قلیل سے بھی 1 مرتبہ دھل لیا جائے تو کافی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔